السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور تقوی اور صحت کی یہ بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی میں بہترین کرے، اس رمضان میں ہمارے تقوی کو ایک ہائیسٹ لیول پر لے جائے، اس لیول پر کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا تقوی پسند آ جائے اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا داری سے ہٹا کے اپنی محبت میں خاص کر لے، خالص کر لے، ہماری محبتوں کو قبول کر لے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہم سب لوگ کیا نہیں چاہتے کہ ہم لوگ زندگی میں ایسا کام کریں جو کہ پروفیٹیبل ہو؟ ہم سب چاہتے ہیں نا ایسا انشاءاللہ۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایگزام کے لیے یہی ٹائم ہے۔ ہماری یہ جو لائف کا سپین جو چل رہا ہے، لائف جو ابھی چل رہی ہے الحمدللہ، جس میں ابھی سانس لے رہے ہیں، حیات ہیں ہم، الائیو ہیں ہم، تو یہ جو ٹائم ہے یہی ایگزام کا ٹائم ہے۔ ہمیں رزلٹ تو اس کا اس دنیا میں نہیں ملے گا نا، اس کا رزلٹ تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں ملنا ہے۔ تو ہم ایگزام کے لیے کیا پریپریشن کر رہے ہیں، ہم رزلٹ کے لیے، اچھے رزلٹ کے لیے کیا ایگزام میں کوسچنز کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم کوئی پروفٹ والا نالج گین کر رہے ہیں، نفع مند علم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں، یا پھر ہم پروفیٹیبل پرسن، ہم ایسے پرسن بن رہے ہیں کہ جس سے پوری دنیا کو جو ہے فائدہ پہنچے، پوری دنیا کے لیے ہم نفع مند بننے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس اونلی ہماری یعنی حیات کئی طرح کی ہیں۔ ایک وہ ٹائم تھا جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے، یعنی کہ ہم عالم ارواح کا ٹائم تھا، جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد الست کیا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ تو اکیلا ہے اور تو ہی ہمارا رب ہے اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے، ہماری روحوں نے، سب پوری کائنات میں جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کی سب روحوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، عہد الست کیا تھا۔ ایک وہ زندگی ہے عالم ارواح کی، ایک یہ زندگی ہے جس میں ہم اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، ایک وہ زندگی ہے کہ جو ہم ابھی اسپینڈ کر رہے ہیں اس وقت، ایک وہ زندگی ہے جب ہماری روح پرواز کر جائے گی اور ٹیمپریری، اور پھر ہم لوگ قبر میں جائیں گے، پھر قبر کی زندگی ہے، اور پھر ایک وہ زندگی ہے کہ جب ہم دوبارہ جی اٹھیں گے، پھر قیامت ہوگی، یعنی کہ رزلٹ ڈے پہ ہم لوگ سب، یعنی کہ ڈے آف ججمنٹ پہ، اناؤنسمنٹ کا ڈے ہوگا جب ہمیں جو ہماری اس دنیا میں جو بھی ہم نے کیا، ہمارے ایگزامس میں ہم نے جو بھی اٹیمپٹ کیا تھا، اس میں ہمارا رزلٹ ہمیں دا ڈے آف ججمنٹ پہ ملنا ہوگا، تو اس دن ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک وہ زندگی ہوگی، وہ آپ کو پتہ ہے قیامت کا دن بھی 50,000 سال کے برابر ہے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہم قبر کی زندگی کتنی لمبی ہے۔ اب خود سوچیں، جو اس دنیا میں آنے والے پہلے انسان جب سے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور قیامت تک پتہ نہیں کتنی صدیاں، پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال وہ اسی فیز میں ہیں، تو پھر قیامت کا دن کا ہمیں پتہ ہے، قبر کی زندگی کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ کتنی زیادہ لمبی ہے۔ قیامت کا تو ہمیں حدیث سے علم ہوتا ہے نا کہ وہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو قیامت کے بعد پھر ایک اور زندگی آئے گی جب ہمیں جنت اور جہنم کا جو ہے سرٹیفائیڈ ہو جائیں گے ہم کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں یا پھر جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو جب ہم یعنی کہ ہمیں اعلانیہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد موت ختم ہو جائے گی، پھر وہ جو زندگی ہے دیٹ از ریئل لائف۔ تو باقی سب لائف جو ٹیمپریری لائفز ہیں، بٹ وہ کتنی لمبی ہیں ہم نہیں جانتے۔ مگر ان سب جتنی بھی میں نے آپ کو لائفز کاؤنٹ کروائی ہیں، ان میں صرف ایک لائف ایسی ہے کہ جس میں آپ کے پاس ڈیڈ کرنے کا موقع ہے، گڈ ڈیڈ اور بیڈ ڈیڈ، اچھے اور برے اعمال کرنے کا موقع صرف اور صرف ایک چانس ہے، اور وہ یہ زندگی ہے جس میں ابھی ہم جی رہے ہیں۔
کین یو امیجن دیٹ جیسے ہی ہماری روح ہماری جسم سے پرواز کر جائے گی، ہم ڈیڈ ہو جائیں گے، ہمارے اعمال کا سلسلہ رک جائے گا. تو کیا ہمیں اس چیز سے خوف محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری لائف کا ابھی 1 سیکنڈ گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا؟ جو 1 منٹ گزر گیا، جو 1 گھنٹہ گزر گیا، جو ایک دن گزر گیا، مہینہ گزر گیا، وہ واپس نہیں آئے گا. تو کیا اس قیمتی زندگی کو، قیمتی ٹائم کو، جو کہ ایک آزمائش کا ٹائم ہے، جو کہ ایک پیپر کا ٹائم ہے، تو ہم لوگوں کو اس میں کس طرح سے رہنا ہے؟ ہمیشہ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ یہ ٹائم کچھ پل کا ہے اور ہم نے اس کو میکسیمم پروفیٹیبل بنانا ہے اپنے. اور پتہ کیا بات ہے، ایک چیز، دا ڈے آف ججمنٹ میں، یعنی کہ جہنم میں جانے کے لیے اللہ ہمیں جہنم میں نہیں بھیجے گا. ہم لوگوں کا اپنے آپ کا، ہمارے ہاتھوں کا کیا ہوا، ہمارے پاؤں کا، ہماری آنکھوں کا، ہماری زبان کا کیا ہوا ہی ہے جو ہمارے گناہ ہیں، وہ ہمیں لے کے جائیں گے جہنم میں. ہم خود ہی رسپانسیبل ہیں اپنے گناہوں اور اپنی نیکیوں کو. اب جنت اور جہنم میں جانے کے لیے ہمارے اپنے ڈیڈز ہیں جو رسپانسیبل ہیں. تو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نفع مند لوگوں میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے، اور ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے لیے رمضان ایک بہت بڑا، جسے کہتے ہیں نا، بونس ہے کہ ہم لوگ رمضان میں اپنے پورے 11 ماہ میں جو کوتاہیاں کی ہیں، جو ہم لوگوں نے سوچے سمجھے بنا کچھ بھی کیا ہے، ہم رمضان میں اس کو بخشوا سکتے ہیں. بے شک بلا شبہ رمضان جو ہے وہ بخشش کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ہی مغفرت کے لیے، ہماری ہی فائدے کے لیے رمضان کو بنایا ہے، الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو. تو اب آج سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے نفع مند بننا ہے. کس طرح ہم دوسرے لوگوں کو بینیفٹ دے سکتے ہیں؟ کیا ہمارا یہ مائنڈ ہوتا ہے؟ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کس طرح ہم دوسروں سے بینیفٹ لے سکتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے کس طرح سے کسی کو بینیفٹ دینا ہے، دوسروں کے لیے کیسے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. حضور اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جو میری بندوں کی مدد کرتا ہے، جو میرے بندوں کی مدد کرتا ہے تو میں اس کی خود بذات خود مدد کرتا ہوں. تو آپ خود سوچیں کہ آپ تو ایک عام سے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اینڈ یو آر اے کریچر. ہم ایک مائنر چیز ہیں. ہم اگر لوگوں کے لیے پروفیٹیبل بنتے تو اللہ کی ذات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہماری مدد کرے گی. کتنی بڑی ہستی ہے جو ہمیں گارنٹی دے رہی ہے کہ آپ دوسروں کی ہیلپ کرو، میں آپ کی ہیلپ کروں گا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنی ہیلپ کرنے والا بنانا ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی ہیلپ کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، دوسروں کے لیے بدگمانیاں ختم کر کے محبت بانٹیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. آپ بہترین لوگوں میں سے دیکھیں، ایک نفع مند بننا، پھر اس کے بعد بہترین بننا، ایک اوپر سپرلیٹو ڈگری ہے نا. اب سپرلیٹو ڈگری پہ آنے کے لیے آپ کے ہاتھ میں مصحف ہونا چاہیے، قرآن ہونا چاہیے. تو رمضان ایک بہت پیارا مہینہ ہے، بہت بلیسڈ منتھ ہے، جس میں کہ شیطان ہمیں ورگلا نہیں رہا ہوتا ہے، کہ شیطان ہمیں نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ جو ہو یعنی کہ قرآن نہ پڑھو، بلکہ ہم لوگوں کے پاس بہت بہت گولڈن چانس ہوتا ہے کہ ہم اپنی لائف کو چینج کر لیں. اور کوشش کریں کہ ہر رمضان میں ایک ایسی بہت اپنی بری عادت کو ہم اللہ تعالیٰ سے پرومس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ ہم سے چھڑوا دے، اور ایک اچھی عادت، بہت اچھی عادت جو ہمارے اندر پرومیننٹ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے اندر وہ ڈیولپ کر دے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیکنڈ پارہ کو، جو کہ ابھی سورہ البقرہ ماشاءاللہ کنٹینیو ہے. اور سورہ البقرہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں آلریڈی کہ سورہ البقرہ ایک خاص گائے کا ذکر تھا، جس میں کہ ایک چچا اور بھتیجے کا، یعنی کہ وہ تھا کہ کیا ہوا کہ ایک چچا جو تھا وہ اپنے چچا کی بیٹی سے، بھتیجا جو اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا، چچا اس کے لیے ایگری نہیں تھا کیونکہ وہ کوئی اچھا لڑکا نہیں تھا. تو اس میں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ماں باپ حق رکھتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ڈیسیژن لینے کا کہ وہ اچھا ڈیسیژن لیں. تو اس نے اپنے چچا کو بیچ میں سے ہٹا دیا، یعنی کہ ان کو قتل کر دیا تھا.
اور وہ قتل کر کے اپنے چچا کو اور مخالف جو یعنی کہ جو دشمن تھے ان کے گھروں کے آگے ڈال آئے تھے، اور پھر یہی کہ میرے چچا کو آپ لوگوں نے قتل کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو واضح کرنا تھا، دنیا کو دکھانا تھا، تو اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ البقرہ میں ہوا ہے تفصیل سے کہ کیا کیا ہوا تھا۔ ہم لوگ اس کو ڈیٹیل میں ضرور پڑھیں گے۔ آپ سب لوگ جو دورہ قرآن کر رہے ہیں، کیونکہ دورہ قرآن کرنا آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارے پچھلے لیکچر سے بھی کہ دورہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دورہ قرآن کیا کرتے تھے، تو ہم لوگوں نے دورہ قرآن کرنا ہے، وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اور لوگوں کو بھی شامل کیجئے دورہ قرآن میں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ لنک شیئر کروں تو آپ لوگ ضرور دوسرے لوگوں کے ساتھ لنک شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم خیر بانٹنے والے بن جائیں، نفع مند بن جائیں۔ ابھی ہم نے اس چیز کو سمجھا، ہمیں نفع مند بننا ہے، اور نیکی کی بات آگے پھیلانا بھی نیکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میری محنت کو، ہم سب کی محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، قبولیت کے درجے پر، اور ہمیشہ نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونی چاہیے، بیکاز انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو فرسٹ رکوع ہے سیقول السفہاء، اس میں ایک بے وقوفی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بے وقوف لوگ کون ہوتے ہیں۔ تو بے وقوف لوگ وہ ہیں جو کہ دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں جاننا ہے کہ بے وقوف یعنی کہ کون ہوتے ہیں بے وقوف لوگ، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس دنیا کو کمانے کی غرض سے بہت شاطر ہوتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ہم جو ڈیسیژن لے رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ کوئی عقل مندی کی چیز ہے، اور جو علم کو پھیلانے والے اللہ تعالیٰ کے دین کی ترویج کر رہے ہیں، ان کو تو عقل سمجھ ہی نہیں ہے کوئی بھی۔ یہ کیسے فری آف کاسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں؟ آج کل کون کرتا ہے فری آف کاسٹ کام، اس طرح کی چیزیں؟ تو میں آپ کو اس طرح سے ارننگ کر کے، آج کل دیکھیں مادیت پرستی اس قدر عام ہو گئی ہے کہ ہر کوئی صرف کمانے کی فکر میں ہے کہ کہاں سے میں کتنی انکم بنا لوں تو میں جو ہوں بہت عقل مند ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں عقل مند وہ نہیں ہے جو زیادہ مالدار ہے، اللہ کی نظر میں عقل مند وہ ہے جو کہ دین کا علم رکھتا ہے، جس میں جو غصہ نہیں کرتا، چیزوں کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سمجھتا ہے، اور اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے۔ تقویٰ والے اللہ کے نزدیک قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے رزق کی کوئی وہ ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، ہمیں تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ تو دیکھیے جلد ہی لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے کہ انہیں کس چیز نے ان کے قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ آپ کہہ دو مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے، ہدایت کیا ہے؟ نفع مند علم۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، علم بیسیکلی آگہی کو کہتے ہیں نا، علم بیسیکلی نالج کسے کہتے ہیں؟ آگہی، معرفت حاصل کرنا، پہچان رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہچان جو دیکھیں یہودی نصارہ سب لوگ تھے اس ٹائم، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو چنا اس میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے جب چوز کیا تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک چیز بتائی کہ قبلہ میٹر نہیں کرتا، اللہ کا حکم میٹر کرتا ہے۔ کہ آپ کو وہ واقعہ نہیں یاد آ رہا جو کہ ابلیس سے، جو کہ بہت مقرب جن تھا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کیا کرتا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو وہ حسد میں آ گیا تھا، تکبر میں آ گیا تھا۔ اس نے سمجھا کہ میں بڑا ہوں، میں بہت نیک ہوں۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے عمل کو بڑا سمجھنا، یہ بھی تکبر میں آتا ہے۔ تو ہمیشہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے عمل کو چھوٹا سمجھیں، نیکی کریں اور اس کو چھوٹا سمجھیں، حقیر جانیں، اور خالص اللہ کے لیے کریں۔ تو اب یہ کیا ہوا کہ وہ لوگ سمجھنے لگے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ کا حکم میٹر کرتا ہے، کہ اللہ نے حکم دیا تو بیت المقدس کی طرف ہم نماز پڑھتے رہے، اب اللہ کا حکم ہے تو ہم مسجد الحرام کی طرف جو ہے، بیت اللہ کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھیں۔ انہوں نے اس چیز کو انہوں نے اس سے ورگلانے کی کوشش کی مسلمانوں کو، کہ مطلب یہ کیسے ہیں کہ مطلب قبلہ ہی بدلتے رہتے ہیں،
یہ نہیں سوچا کہ اللہ کا حکم ہمارے لیے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ بے وقوفی اس طرح کی چیزیں دیکھیں، آپ ابھی دیکھیے گا جو ہمیں تھوڑا کبھی دیکھے گا عام لائف میں کوئی جو سینسیبل نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے پوائنٹس اٹھاتا رہتا ہے، یہ ایسے کیوں نہیں ہے، اس کو کوئی بات سمجھانے لگو وہ اتنے پوائنٹس اٹھاتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے ان کو سمجھانا ہی بیکار ہے۔ تو یہی حال جو ہے نا اس ٹائم مشرکین کا تھا کہ وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ مشرق مغرب سب اللہ تعالیٰ کا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس طرف مرضی چاہے ہمیں حکم دے دے، ہمیں اسی طرف عبادت کرنی ہے، اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی۔ تو دیکھیں کیا ہوا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صخرہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کرنے کا حکم دیا گیا تو مکہ میں آپ رکن یمانی اور حجر اسود کے مابین نماز ادا فرماتے، لہٰذا صخرہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کی حالت میں کعبہ بھی آپ کے سامنے ہوتا تھا، مگر ہجرت کے بعد مدینہ میں اس طرح دونوں کی طرف بیک وقت منہ کر کے نماز ادا کرنا ممکن نہ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز کرنے کا حکم دیا۔ تقریباً ہجرت مدینہ کے بعد تقریباً 16-17 ماہ تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، اور یہود اس بات پر خوش تھے کیونکہ ان کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا۔ تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دل میں یہ چاہتے تھے کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف جو ہے نا نماز کر کے رخ کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ بیت اللہ ایک مکہ میں تھا، ان کو مکہ سے بھی محبت تھی، اور پھر یہ کہ بیت اللہ جو ہے وہ اول اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو ہے وہی تھا، یعنی مسجد حرام ہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں وہ بتایا بھی ہے کہ آپ کا بار بار اٹھا کر جو ہے نا آسمان کی طرف دیکھنا اللہ تعالیٰ سمجھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے لیے یہ بات بہت پیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتی ہے، ہم کبھی ایکسپریس نہ بھی کریں کسی کے سامنے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کیا ہوتا ہے۔ تو کیونکہ قبلہ جو ہے وہ پتہ ہے کہ قبلے کی تبدیلی کے حکم پر کفار قریش نے کہا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جائے پیدائش کے مشتاق تو ہو گئے ہیں، ان قریب وہ اپنے دین کی طرف بھی لوٹ آئیں گے۔ دیکھیں کچھ لوگوں کا یہی خیال تھا کہ وسلم جو ہیں وہ ان کا یہ اس لیے دل تھا کہ وہ مکہ جو ہے ان کا اپنا رہنے کی جگہ ہے، تو پھر کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے دین کو چھوڑ دیں گے جو ابھی جس کا وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کے اکارڈنگ، تو وہ واپس اپنے دین پر آ جائیں گے۔ تو یہاں حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس وجہ سے ہی چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قبلہ جو تھا وہ خانہ کعبہ ہی تھا نا، تو جو حضرت وسلم تھے وہ اس وجہ سے وہ چاہتے تھے۔ اب جو یہود ہیں وہ اس میں حسد کا شکار ہو گئے، تو ان کو مطلب حسد محسوس ہوا کہ یعنی کہ مسلمانوں نے اپنا قبلہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بدل دیا ہے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ وسلم نے یہود کے متعلق فرمایا، ان کو ہمارے بارے میں کسی چیز سے اس قدر حسد نہیں جس قدر جمعہ کے دن کی وجہ سے حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت فرمائی اور یہ اس سے محروم رہے، اور قبلے کی وجہ سے حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی بھی ہدایت فرمائی اور یہ لوگ اس سے بھی محروم رہے۔ نیز ہم جو امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ ہم سے حسد کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو دیکھیں کتنی مطلب الحمدللہ ایک بینگ اے مسلم ہمیں کتنی پیاری جو نعمتیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہمیں بہترین امت بنایا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہترین امت کہا ہے، اور بہترین امت کیوں کہا ہے کہ یعنی اس طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے کہ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں، اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے ہم صرف اسی لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم جانیں کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے اس سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ یقیناً یہ بلا شبہ بہت بڑی بات تھی ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہمیں آزمانا چاہ رہی تھی، یہ اس وقت کے مسلمانوں کو بھی آزمانا چاہ رہی تھی کہ کیا وہ لوگ اپنے ایمان میں خالص ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا اخلاص، ہمارا خلوص سب سے زیادہ، ہماری انٹینشن، ہماری نیت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ میٹر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بہت زیادہ نیک اعمال نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری خلوص، ہمارا تقویٰ، ہمارے دل کی جو نیکی ہے، دل کا اچھا ہونا، دل سے محبت اللہ سے کرنا وہ پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ کس قدر ثابت قدم رہتے ہیں، مطلب کہ اگر قبلہ کی تبدیلی کا جو حکم ہوا ہے، یہود تو ان کا مذاق اڑاتے ہی تھے، تو دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جتنے لوگ ہیں ان میں سے چن لیا جائے کہ کون خالص ہے کون منافق ہے۔ تو
بات آتی ہے کہ اے لوگوں تم گواہ ہو جاؤ، تمہیں بہترین امت بنائے تم تاکہ تم لوگوں پر گواہ جو رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ دیکھیں یہ گواہ ہونے کا کیا مقصد ہے۔ سیدنا ابو خدری سے بیان کیا کہ وسلم نے قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ عرض کریں گے یا رب، رب عزت فرمائے گا کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے میں نے پہنچا دیا تھا۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے تمہیں میرا پیغام پہنچایا تھا؟ وہ لوگ کہیں گے ہمارے یہاں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ استغفر اللہ تعالیٰ فرمائے گا نوح علیہ السلام سے کہ آپ کے حق میں کوئی گواہی بھی دے سکتا ہے؟ تو وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کے حق میں گواہی دے گی، انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے سچی گواہی دی ہے۔ یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد سے۔ دیکھیں اب ہوا کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ہم نے جب قرآن پڑھا، ہم نے قرآن میں پچھلی امتوں کے واقعات بھی پڑھے ہیں، اور جیسے کہ ہم اس سورہ بقرہ کے سٹارٹ سے ایمان بالغیب پر یقین رکھتے ہیں، جو ہم نے نہیں دیکھا، جو گزر چکا ہم نے نہیں دیکھا، اور جاننے والا ہم نے نہیں دیکھا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایمان کا ایک وہ صفت ہے۔ تو کیا ہوا کہ جب ہم نے پچھلی امتوں کو دیکھا کہ انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، ہم نبیوں پر ایمان لاتے ہیں نا، ہمارے ایمان کا ایک تقاضا ہے، ایک رکن ہے کہ ہم نبیوں پر ایمان بھی لائیں گے۔ جب ہم نبیوں پر ایمان لائے اور ہم نے قرآن میں پڑھا کہ انہوں نے کیسے کیسے تعلیمات دی تھی اپنی قوموں کو، لیکن وہ نہیں مانے تھے۔ اب ہم تو گواہ ہیں کیونکہ ہم نے قرآن میں وہ چیزیں پڑھ لیں، ہم نے وہ مشاہدہ کر لیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا۔ اب قیامت کے دن جب وہ بات ہم سے پوچھی جائے گی تو انبیاء کرام جو ہیں وہ ہمیں گواہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ وہ بات ہے، یہ گواہی یہاں پر یہ گواہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور دوسرے انبیاء پر بھی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک چیز بتا دی، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے ذریعے جو اپنے قلم سے لکھا اس کے ذریعے ہمیں ایک چیز بتا دی کہ یہ کچھ ہوا، تو ہم اس پر پورا یقین لاتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب پر یقین رکھتے ہیں، تو اس میں کوئی بھی چیز جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے ہم گواہ ہیں پچھلی امتوں کے نبیوں کے بھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حق کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو دیکھیں ہمیں کتنا بڑا اعزاز بخشا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ ہم پچھلی انبیاء کے لیے بھی، ان کے حق میں بھی ہم گواہی دیں گے، نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ہم لوگ بھی گواہی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ گواہی یہاں پر یہ ہے۔ اچھا یہاں پر ایک چیز بہت سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ ہم سب نے مل کر جو ہے قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ گواہ بن جائیں۔ اب سب لوگ کوشش کریں کہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کیا فرمایا تھا کہ میری بات ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہیں، جو موجود ہیں وہ ان لوگوں تک میری بات پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، اسی طرح سے دین پھیلائے نا۔ تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، یہ میری کسی بہت بڑے اسکالرز کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ میری آپ کی ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم قرآن کی ایک آیت کو سمجھیں تو اسے دوسروں تک ضرور پھیلائیں۔ آپ لوگ کوئی بھی چیز مجھ سے سیکھتے ہیں، کسی سے بھی سیکھتے ہیں، ضرور آگے فارورڈ کریں۔ آپ کے پاس اسٹیٹس ہیں، آپ لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیاز آپ کے پاس ہیں، تو آپ لوگ ضرور سوشل میڈیمز کے ذریعے بھی ہر نیک بات کو لیکن تحقیق کر کے اسے آگے تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ حوصلہ دیا ہے کہ ہمیں اس بات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ اگر دین پر نہیں آ رہے تو اس وجہ سے ہمیں دین کا کام کرنے سے رک نہیں جانا چاہیے۔ یعنی کہ جب قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت جو یہودی تھے وہ لوگ بہت انہوں نے یعنی کہ اس چیز پہ اعتراضات اٹھائے تھے اور بہت زیادہ مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے نا، تو ہم لوگ سب اللہ تعالیٰ کا حکم مان کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ترویج کریں گے انشاءاللہ، اور دوسرے لوگوں تک پیغام پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم لوگوں نے اس چیز سے پریشان نہیں ہونا کہ ہم لوگ دوسروں کو کہتے ہیں دوسرے کیوں دین کی طرف نہیں آتے، ہم نے اپنے دین کا کام کرتے جانا، ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہمارا فرسٹ رکوع یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی طرف، رب کی طرف سے یہی حق ہے کہ آپ بے شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔
تو یہاں پر ہمارا فرسٹ رکوع ختم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم سیکنڈ رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ رکوع نمبر 2 میں ہے کہ قبلہ کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور قبلہ مطلب دیکھنا یہ ہے کہ ہر سمت اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی نے مشرق بنایا، اللہ ہی نے مغرب بنایا ہے، اللہ نارتھ اور اللہ نہیں ساؤتھ ہو۔ پھر ہمیں اس میں کوئی آبجیکشن رہ تو نہیں جاتی کہ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے بیت المقدس کی طرف کیوں کہا تھا، پھر پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تو قبلہ جو تھا وہ خانہ کعبہ تھا، پھر بیت المقدس ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو مکمل کرنا تھا، پیشوائی کی جو نعمت ہے امامت کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ ختم ہو رہی تھی، کمپلیٹ ہو رہی تھی، تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کر دیا۔ تو اس لیے یہ جو ہے یہ کوئی ایشو نہیں ہے، یعنی قبلہ وہ ہوتا ہے مطلب ہر امت کا الگ ایک قبلہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا تھا ان کے لیے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکی کرنے کی کوشش کریں، کسی بھی چھوٹی سی کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں، اور یعنی کہ کوشش یہ کریں کہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی کرتے جائیں، یعنی یہ نہیں سوچیں کہ یہ عمل تو چھوٹا سا ہے، اس کا کیا فائدہ، یہ مطلب یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، ہلکا سا، جیسے اب ایون اگر کوئی پتھر بھی ہٹا دیتا ہے تو اس کو بھی اس کا اجر ملتا ہے راستے سے، تو یہ بھی ایک نیکی ہے نا۔ تو نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں، ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی کے مومن کے کسی چھوٹے سے نیک عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے پر چل رہا تھا، اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی، اس نے اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2472 پہ۔ تو ہمیں کسی بھی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے ہر انسان کو۔ اس میں رکوع نمبر 2 میں ایک یہ بھی ہے کہ آخرت کے اوپر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں نے ہر صورت، ہر انسان نے جو اللہ کو مانتا ہے ایک، یا اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، جو اللہ کے رسولوں کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، ہر انسان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، خوشی سے یا ناخوشی سے، ہر انسان نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم خوشی سے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائیں، اور نیکی کا کوئی بھی موقع جو ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور مسجد حرام کو قبلہ مقرر کرنا جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی تکمیل تھی، اسلام کی تکمیل تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی، کہ ہماری اولاد میں سے ایسے مطلب لوگ پیدا کرنا، ایسا نبی رسول بھیجنا جو ان لوگوں پر آیات پڑھ کر سنائے گا ان کو، اور وہ یعنی کہ ان کو تعلیم کی حکمت دے گا، یعنی کہ ان کی سنت کی پیروی کریں گے لوگ، انہی میں سے ہو وہ، تاکہ یہ لوگ اس کو زیادہ اچھے سے سمجھ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عرب کے اوپر جو ہے آنا ایک نبی بن کر، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک تقوی اختیار کرنا چاہیے ہمیں ہر صورت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہی بہترین تقوی ہے بیسیکلی۔ تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس رہنے والوں کے درمیان یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا جو ہے بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تیری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد سے تر رہے۔ یعنی کہ ایک صحابی نے پوچھا تھا نا وسلم سے کہ مجھے اسلام میں تو بہت سی باتیں ہیں، کوئی ایک ایسی چیز بتا دے جس پہ میں لگا رہوں نا ہر وقت اللہ تعالیٰ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا کریں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے وہ تو زندہ ہے، اور جو نہیں یاد کرتا اس کی مثال مردہ جیسی ہے۔ تو اس لیے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وسلم نے ایک بہت پیاری دعا بتائی ہے ہمیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی کہ جب بھی اے اللہ اپنی یاد، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت پر میری مدد فرما، یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اچھی عبادت کروائے، اچھا کلمہ شکر کہلوائے، اور ہماری عبادت میں ہماری مدد فرمائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے،
تو ہم سب لوگوں نے بھی انشاءاللہ اس کو یاد کرنا ہے، اور اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو ان کو اس دعا کو مینشن بھی کر دوں گی انشاءاللہ۔ اور وسلم اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کی پنڈلیاں سوج جاتی تھیں، یعنی کہ سویلنگ ہو جاتی تھی، تو حالانکہ ان کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے تھے، تو ان سے پوچھا حضرت عائشہ نے کہ آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں، آپ کو تو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ کیوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، یعنی کہ نعمتیں ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ اس سے بڑی نیکی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا تھا، یعنی کہ چوزن ون تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وسلم اس بات کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کے اوپر قائم کیا ہے اور لوگوں کو کے بیچ میں سے ان کو خاص کیا ہے، تو اسی وجہ سے اسی طرح سے ہم لوگوں کو بھی یعنی کہ اس چیز کی ترغیب دی ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنا ہے، ہر حال میں شکر گزار بندے بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور وہ لوگ جو یعنی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس مطلب صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ تو اب دیکھیں صبر یعنی کہ نماز اور صبر یعنی کہ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس مومن بندے کی محبوب چیز میں نے دنیا سے اٹھا لی اور اس نے اس پر صبر کیا تو اس کی جزا میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ دیکھیں ہم لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا اتنا پیارا چلا گیا، اب ہم اس کے بغیر کیسے رہیں گے، دیکھیں رہنا تو کسی نے بھی یہاں پر نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی ہمیں کتنا محبوب رکھتی ہے کہ ہمیں اس تکلیف کے بدلے میں، ایون کہ ہم سب نے جانا ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ کوئی بھی یہاں نہیں رہ گیا، ہر نفس کو ذائقہ موت کا چکھنا ہے، لیکن اس تکلیف کو برداشت کرنے کے بدلے میں، اس پر صبر کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کر دیتے ہیں، یعنی کہ کوئی ہمارا پیارا چلا گیا، اس پر صبر کیا اور ہمیں جنت کا وعدہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا دین ہے، کتنا پیارا دین ہے، سبحان اللہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، تو جو نماز ہے یعنی کہ جب بھی کسی پریشانی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مبتلا ہوتے تھے تو وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اور جو نماز ہے یہ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، یعنی کہ نماز مومن کی معراج ہے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کر معراج عطا کی، نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، تو ہر انسان جب نماز ادا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے، یعنی انسان یہ سمجھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اپنا مشاہدہ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے، اتنا فوکس اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے نماز پڑھتے ہوئے کہ ہمیں لگے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جب ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل میں کوئی اور خیال آ جائے، اور اگر ہم یہ نہ کر سکے تو ایٹ لیسٹ اللہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ۔ اور جو اب دیکھیں رکوع نمبر جو 3 ہے اس میں یہ ہے کہ شہید کسے کہتے ہیں۔ جب غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر میں جو 14 مسلمان شہید ہوئے تھے تو لوگ جو ان لوگ ان سے کہتے تھے لوگ آپ کے مارے گئے نا، تو ان کو بہت تکلیف پہنچتی تھی جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کے اتنے لوگ مارے گئے تھے نا غزوہ بدر میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے نا نازل کی تھی کہ جو شہید ہیں ان کو، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دے دیتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، وہ شہید ہیں۔ یعنی شہید جو ہے یہ بھی غزوہ بدر کے بعد یعنی کہ شہادت کا رتبہ ملا، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرتا ہے اس کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص غنیمت کے لیے جنگ کرتا ہے، ایک شخص اپنی شہرت کے لیے لڑتا ہے، اور ایک شخص اس لیے لڑتا ہے کہ بہادری میں اس کا مقام مرتبہ ہو، مشہور ہو جائے، تو ان میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کون سا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس لیے جنگ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات بلند ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ ہمیں دیکھیں یہاں پر انٹینشن کی بات پھر آ جاتی ہے، نیت کو خالص کرنا ہے۔ ہمیں یاد رکھیں، فار ایگزامپل میں ایک دورہ قرآن کرا رہی ہوں اور میں یہ سوچوں کہ میں مشہور ہو جاؤں، استغفر اللہ، تو یعنی کہ میری نیت یہ نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو، میں وسلم کی سنت کو زندہ کر رہی ہوں، میں سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، بجائے اس کے کہ میں یہ سوچوں کہ لوگ مجھے بہت دیندار سمجھیں، میری بہت نیک نامی ہو، میری نیک نامی کے چرچے ہو جائیں، میں بہت فیمس ہو جاؤں، تو اس سے مجھے اجر نہیں ملے گا۔ اگر میری نیت یہ نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو تو مجھے اس ساری محنت جو ہے میری رائے گاہ جائے گی۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے، آپ لوگ اپنے اوپر پٹ کر کے دیکھیے گا کہ آپ لوگ جو ہو
یعنی کہ آپ لوگ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہو تو کس کے لیے کرتے ہو؟ دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا میں نیک نامی کے لیے، دنیا میں واہ واہ کرنے کے لیے، اور یا پھر کہ خالص اللہ کے؟ جب ہم خالص اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ہائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی نیکی کو ہائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم چھپاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ اس میں ریاکاری نہیں آتی۔ شیطان جو ہے نا ہمیں ریاکار بنا دیتا ہے، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کے دل میں وہ بات ڈال دیتا ہے کہ دیکھو تم تو بڑے بڑے نیک ہو، تم تو یہ کام بھی کرنے ہو نیکی کا، تم تو یہ کام بھی، اس طرح وہ ہماری نیکیوں کو ضائع کروا دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ شہید کے بارے میں ایک حدیث ہے، میں نے رات میں ایک سیدنا سمرہ بن حدم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے رات میں 2 آدمی دیکھے جو میرے پاس آئے، پھر وہ مجھے لے کر ایک درخت پر چڑھے، جس کے بعد ایک ایسے مکان میں لے گئے جو نہایت خوبصورت اور بڑا پاکیزہ تھا۔ ایسا خوبصورت مکان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ان دونوں نے کہا یہ گھر شہیدوں کا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ کہ اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ضرور آزماؤں گا ہر انسان کو۔ دیکھیں پرکھے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نا، جج تو کرنا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل کسی کو ایک ڈیزگنیشن مل جاتا ہے، کسی آفس میں کسی کو مینیجر کی سیٹ مل گئی، تو سیٹ مل گئی ہے لیکن اس پہ پروبیشن پیریڈ چلتا ہے 3 منتھ کا، دیکھا جاتا ہے کہ کیا آیا یہ اس قابل بھی تھا یا نہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا کہ میں آزماؤں گا، مال سے بھی، جانوں سے بھی، اور رزق کی کمی سے، زیادتی سے میں آزماؤں گا۔ تو ہم لوگوں کو اس بات کے لیے انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، میں ہی کیوں، وائی می، یہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہو جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں آزما رہا ہے تو اس کے بدلے میں ہمارے درجات بلند کر رہا ہے، اور ہم سے صبر کی توقع کر رہا ہے، اور دیکھنا چاہ رہا ہے کہ آیا ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اور اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے ہمیں چوز کر لیا ہو اور ہمیں خاص کر لینا چاہتا ہے۔ ہمیں اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم کسی آزمائش میں ہیں تو ضرور یہ فیل کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاص کر لینا چاہتا ہے۔ اور مومن کا رویہ جو ہے وہ پھر کیا ہونا چاہیے؟ آزمائش میں وہ صبر کرے۔ اور مومن جو ہے فتنوں کو پہچان لے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے استغفار کرنا چاہیے اور اسے صبر کرنا چاہیے، اور وہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کو پہچان کرے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے۔ اور جب بھی ہمیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ یعنی کہ اور پھر دیکھیں جو رمضان ہے، رمضان کے مہینے میں بھوک جو ہے برداشت کرنا، یہ بھی اسی میں آتا ہے، آزمائش میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں آزما کر دیکھ رہے ہیں۔ تو یعنی کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ اس پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں۔ تو ہمیں مومن آزمائش میں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، صبر کرنا ہے، اور فتنوں کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرنی ہے۔ تو جب ہمیں مصیبت پہنچی تو وسلم نے کیا فرمایا؟ ہمیں یہ پڑھنا چاہیے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، آمین۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اور مہربانیاں ہیں ہمارے اوپر ہر صورت میں۔ ہم جن کو آزمائش اور جن کو مصیبت سمجھتے ہیں وہ بیسیکلی ہمارے لیے لمحہ شکر ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، شعائر اللہ، یعنی کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا خوب طواف کرے، اور یعنی کہ اچھی طرح سے طواف کرے، خوشی سے، اور بالکل وہی کرے جو حضرت ہاجرہ، سیدہ ہاجرہ نے جو کچھ کیا تھا، جہاں پر وہ رک کے مڑ کے دیکھتی تھی ہمیں۔ سبحان اللہ، ایک عورت نے کتنی عظیم قربانی دی ہے، اور اس عظیم قربانی کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لیے سنت بنا دیا، سبحان اللہ۔ اور ابھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم عورتیں کیوں ہیں، ہمیں عورت ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، زیادہ ضرورت جو ہے نا وہ اس چیز کو سمجھنے کی ہے۔ اور جو لوگ پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کو چھپاتے ہیں، ہائڈ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو چھپانا نہیں چاہیے، ہمیں دوسروں تک زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے۔ اور آپ لوگ بھی ایک چھوٹا سا پیغام بھی سنیں تو ضرور آگے لوگوں تک پہنچائیں، اچھی چیز کو پھیلانا صدقہ ہے۔ اور پھر یہ کہ جو لوگ غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، توبہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی توبہ کی پھر گناہ کیا، ایسے نہیں، ہمیں توبہ کرنی ہے اور سچے دل سے توبہ کرنی، دوبارہ پلٹ کر وہ گناہ نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ہو جاتا ہے ان کیس تو پھر بھی توبہ ضرور کر لیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت 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 مہربان ہے۔ اور پھر
جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تھا اور اسی حال میں وہ مر گئے، تو ایسے لوگوں پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اس دعا کے ساتھ اس رکوع کو ہم ختم کریں گے کہ یا اللہ ان کے اوپر کوئی عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا جو کافر ہوں گے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرنا، آمین۔ جو ہے رکوع نمبر 4، اس میں بہت پیاری باتیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق کو دیکھے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کیا ہم زمین اور آسمان بنا سکتے ہیں؟ کیا ہمیں اتنا کیلیبر ہے، کیپیبلٹی رکھتے ہیں ہم ایسی؟ تو اور پھر دیکھیں کہ سمندر میں جو کشتیاں ہیں وہ لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں، تو سمندر میں پانی کو اگر اللہ تعالیٰ اس کو مطلب اپنا تابع نہ کرے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سمندر میں سفر کر سکتے ہوں؟ اور پھر جس اللہ نے ہمیں ایک دفعہ پیدا کیا ہے، جب ہم کچھ نہیں تھے، قابل ذکر چیز نہیں تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ایک دفعہ کر لیا تو کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ دوبارہ ہمیں پیدا نہیں کر سکے گا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بادل بنائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ آسمان سے پانی برسایا، اور اللہ تعالیٰ نے جانور بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہماری آسانی کے لیے اس کائنات میں ہر چیز کو مسخر کیا ہے، اور صرف یہ ان چیزوں کو صرف وہی سمجھتا ہے جو کہ وہی چیز ان کو سمجھ سکتا ہے جس میں عقل ہے، یعنی کہ سمجھ رکھتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے اس میں جو ہے نا شدید ہونا، یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، وہ جو ایک اللہ کو ایک مانتے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ وہ کبھی یہ برداشت نہیں کرتے کہ اللہ کی محبت کے ساتھ کسی اور کی محبت، چاہے اولاد کی محبت ہو، چاہے ماں باپ کی محبت ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی انسان جو ہے نا اپنے بچھڑے سے باہر نکل آئیں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو عزت کا بہت شوق ہوتا ہے کہ انہیں بہت عزت ملے، کچھ لوگوں کو اس چیز کا بہت شوق ہوتا ہے کہ ان سے سب بہت پیار کریں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دولت کا بہت گریڈ ہوتا ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یعنی کہ ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت وعید دی ہے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ یعنی کہ جانتے بوجھتے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود کھڑا کر لیں، لیکن نہیں، ہم لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنا بھی بیسیکلی شرک ہے۔ ایون جو ہے اسرار احمد تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں، آپ کے پاکٹ میں منی ہے، اور آپ سوچو کہ ہاں میں یہ چیز کر لوں گا، جب آپ کے پاکٹ میں منی نہیں ہے تو آپ سوچو کہ میں کیسے کروں گا، یعنی کہ جب آپ یہ سوچو کہ میری پاکٹ میں منی ہے تو میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں یا یہ چیزیں خرید سکتا ہوں، یہ بھی شرک ہے۔ یعنی کہ یہ کیوں سوچنا کہ اس کی وجہ سے بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ ہے جو مجھے سب کچھ کروا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہم لوگوں کو ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ حضرت ابن مسعود سے بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا گناہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے کہا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا تم اپنے بچے کو اس خطرے سے وجہ سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ استغفر اللہ۔ تو جو شرک ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پا لے گا۔ ایک یہ کہ وہ جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور ان کے سوا ما سوا سے زیادہ عزیز ہوں، اور دوسری یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ تعالیٰ ہی کے لیے محبت کرے، اور تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کفر سے نجات دی ہو، پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو وہ ایسا برا سمجھے جیسے آگ میں گر جانے کو برا جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرنی ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ جو ہے محبت کریں گے، اور جب کسی سے محبت کریں گے تو اللہ کی خاطر کریں گے، اور کسی سے بغض رکھیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر رکھیں گے۔ یہاں پر میں ایک بہت پیاری حدیث آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اسے محبوب رکھو۔ سبحان اللہ۔ تو کاش کہ ہم لوگوں کا نام بھی ان لوگوں میں آ جائے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو آئیے ہم اس رمضان میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ہمارا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اتنا خالص کر دیں کہ اللہ ہمارا ذکر کرے۔ بس جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر آسمان میں منادی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں،
پھر زمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر کسی اپنے بہن بھائی سے ملنے جاتے ہیں اور جس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، دنیاوی غرض نہیں ہے، لیکن صرف یہ کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس سے اللہ کے لیے محبت رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے لیے بہت پیاری پیاری ہمیں دعائیں بتائی ہیں کہ ہمیں وہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ہمیشہ دوسرے کو بتائیں بھی اور یہ کہیں کہ اے فلاں میں تجھ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، اور اس کو آگے سے یہ کہنا چاہیے کہ میں بھی اللہ بھی تجھ سے محبت کرے، سبحان، اور میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں، اللہ بھی تجھ سے محبت کرے جس کی خاطر تو نے مجھ سے محبت رکھی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں کچھ لوگوں کو اپنا پیر مطلب پیر فقیروں کو، اور کچھ لوگ دنیا میں کچھ لوگوں کو اتنا یعنی کہ معبودیت کے درجے پر لے آتے ہیں، الہیت کے درجے پر لے آتے ہیں، اتنا اس قدر ان کی پیروی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن جو ہے نا وہ ان کے تعلقات ایسے ہوں گے کہ وہ یہ فرمائیں گے کہ مطلب ان کو بہت افسوس ہوگا، وہ ان کو دیکھیں گے بھی نہیں، پہچانیں گے، اور ایون جہنم میں دیکھیں گے ایک دوسرے کو تو پوچھیں گے کہ تم تو دنیا میں نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو پر اس وقت وہ حسرت کریں گے، رکوع نمبر 4 میں جو ہے انشاءاللہ، یعنی کہ اس وقت وہ یہ حسرت کریں گے کہ یعنی کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ جانا ہو اور ہم لوگ جو ہے کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیں، کیونکہ وہ کبھی بھی آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے اعمال تو اس وقت تک قابل قبول ہے نا جب تک کہ ہمارے روح میں جان ہے اور ہم لوگ اس دنیا میں ہیں، اس جیسے ہی روح قبض ہونے کا وقت آ جاتا ہے ہماری اعمال کی قبولیت کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اسی دنیا میں رہ کر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور جو ہے رکوع نمبر 5 میں ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یعنی کہ ہمیں حرام سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حلال چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، تو ہم لوگ حلال کو حرام کر کے کیوں کھاتے ہیں؟ کیسے کر لیتے ہیں ہم ایسا؟ جیسے کہ کچھ لوگ ملاوٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ تھوڑا ناپ میں کمی کرتے ہیں، کچھ لوگ جو یہ سود ہے وہ کھاتے ہیں، کسی کو قرض دیتے ہیں تو سود پر دے دیتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے کیونکہ ہم حلال چیزوں کو بھی حرام کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ شیطان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرما دی، کوئی بھی چیز ہماری دشمن نہیں ہے سوائے اس کے شیطان کے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے واضح میں بتا دیا کہ شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، تو اس سے بچنے کی ہمیں حتی الامکان پوری کوشش کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھ کر۔ اور یقیناً وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے، یعنی کہ جو چیز ہم نہیں جانتے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں بنا لیں خود ہی سے، یعنی کہ جو چیز مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم ہی نہیں دیا کرنے کے لیے، اور شیطان کہ آپ یہ کر لو۔ دیکھیں ہم اکثر لوگ احادیث بنا کے پروپیگنڈا چلتا ہے، خود ہی سے احادیث بنائیں اور پھر اس کو اتنا مشہور کر دیا کہ لوگ اس کو سچ جاننے لگتے ہیں۔ اور کچھ لوگ علم، کیونکہ یہاں پہ ہے کہ ہمیں علم کو حاصل کرنا چاہیے، دین کے علم کو حاصل کرنے سے پتہ چلے گا نا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ اور پھر یہ کہ یہاں پہ اس رکوع میں ایک اور بہت بات یہ ہے کہ ہر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کی روایات کو دیکھیں، ایون چھوٹی چھوٹی روایات کو کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، تو دین کو کوئی چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتا۔ حالانکہ باپ دادا کی روایات کی پیروی نہیں کرنی ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کو ایک ماننا ہوتا ہے اور انبیاء کرام کی پیروی کرنی ہوتی ہے۔ ہمیں حکم باپ دادا کی روایات کی پیروی کرنے کا نہیں تھا۔ اور جو کفر کرنے والے ہیں وہ بیماری میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جو جانور ہوتے ہیں وہ صرف آواز سنتے ہیں، ان کو اور کچھ نہیں پتہ چلتا، یعنی کہ نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ مطلب ان کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی نا، ان کے اندر کوئی عقل نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو کہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جو اپنی روایات پر اڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں سے تشبیہ دی ہے۔ استغفر اللہ۔ اور یعنی کہ یہ بتایا کہ وہ بے وقوف ہیں، بے عقل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی رزق دیا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا سجدہ شکر بجا لانا چاہیے۔ جب بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی جیسی نعمت دی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی چیز کسی چیز میں کمی بھی ہے تو ان نعمتوں کو دیکھیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں اور لوگوں کو وہ بھی نہیں ملی۔ تو نعمت کے معاملے میں ہمیشہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے،
اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن کے رہنا چاہیے، کیونکہ جو انسان شکر ادا کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم جو ہے نا مردار خون اور سور کے گوشت کو اللہ تعالیٰ نے، اور جو کوئی غیر اللہ کے نام پر کچھ بھی بناتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ، اور اگر کوئی انسان ایسا ہو کہ مجبور ہو اور اس کو یعنی کہ ایسی جگہ پر ہے جہاں پہ اس کو کچھ کھانے کا نہیں ہے، تو اس ٹائم پہ وہ حرام چیز کو اپنی زندگی بچانے کے لیے کھا سکتا ہے، لیکن اتنا کہ جس سے اس کا گزارا ہو جائے، اتنا نہیں کہ وہ پیٹ بھرنے لگے، یعنی کہ تجاوز نہیں کرنا، حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ اور جو ہے وسلم کیا کرتے تھے، یعنی خون کے جب ذبح کرتے ہیں نا، جب تو اس کی رگوں سے، جو جانور ہوتا ہے اس کی رگوں سے خون بہہ جاتا ہے، اور اگر کوئی جمع رہ جاتا ہے نا، تو اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ کھانا بناتی تھی تو اس کے اوپر زردی سی آ جاتی تھی خون کی وجہ سے، تو وسلم اس کو تناول فرماتے تھے، یعنی کہ منع نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں یعنی کہ گوشت کھانے کے لیے وہ والا خون جو ہے نا، جو جمع ہوا خون ہے، اس کے لیے نہیں، بہتے ہوئے خون ہمارے اوپر حرام ہے، وہ ہمیں نہیں کھانا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپاتے ہیں، یعنی کہ دیکھیں یہاں پر بھی ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے کو حق کی بات بتا دیں گے تو یہ تو ہمارے اوپر ہی چڑھ دوڑے گا، تو ایسا نہیں ہم نے کرنا ہے، بلکہ کیا کہ جو کچھ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمیں دوسروں کو ضرور بتانا ہے۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جیسے دیکھیں اس وقت یہودی اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ عالم دین تھے، وہ جانتے تھے کہ جو وہ یہ ظلم کہہ رہے یہ سچ ہے، لیکن وہ دنیا کی تھوڑی سی قیمت کے عوض ان کو کیونکہ بہت مراعات ملی ہوئی تھی نا، ان کو بہت وظائف ملے ہوئے تھے، بہت اسکالرشپس ملتی تھی ان کو نا گورنمنٹ کی طرف سے، تو ان کو لگتا تھا کہ اگر ہم نے ظلم کو نبی مان لیا تو ہماری تو وہ ساری اسکالرشپس ختم ہو جائیں گی، تو پھر ہم کیا کریں گے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں انہوں نے دنیا کے بدلے میں، آخرت کے بدلے میں دنیا کو خرید لیا، اور وہ بہت تھوڑی قیمت ہے جو انہوں نے اس کی لگائی تھی اللہ تعالیٰ کی آیات کی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا، پھر ان سے بات بھی نہیں کرے گا، نہ ہی ان کو پاک کرے گا، یعنی کہ کیا ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، استغفر اللہ۔ اور یعنی جن لوگوں نے آگ پر کس قدر صبر کرنا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ یعنی کہ اب آپ آگ پر صبر کرو نا، کیونکہ تم لوگوں نے دنیا میں ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا تھا، یعنی کہ سودا کیا تھا نا، تو اب بخشش تو ان کو کہیں اس ٹائم جب وہ بخشش طلب کریں گے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ایک نہیں سنے گا ان کی، استغفر اللہ۔ اور اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یقیناً حق کے ساتھ نازل فرمایا، جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا، بلا شبہ وہی بہت دور کی مخالفت میں ہے، استغفر اللہ۔ یہ ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر دو، یعنی کہ یہ بات نہیں کہ آپ قبلے کو ایشو بنا کر بیٹھ جاؤ، تو یہ نیکی نہیں ہوتی۔ نیکی یہ ہے کہ آپ دل سے اللہ تعالیٰ پر یقین کرو، اور آخرت کے دن پر یقین کرو، فرشتوں پر اور انبیاء پر، اور مال دے کے جس کے دے اور جو نبی پر ایمان لائے، بال دے اس کی محبت کے باوجود، جو رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور غلاموں کو چڑھانے میں نماز یعنی کہ زکوٰۃ ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں۔ جب وہ عہد کریں یعنی کہ کسی سے وعدہ کریں کسی بھی چیز کا، تو اس سے وعدہ خلافی نہ کریں، اور جب کہ تنگ دستی اور یعنی کہ جب ان کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے مال کی، تو اس وقت وہ اس پر صبر کریں، اور لڑائی کے وقت بھی صبر کریں، تو یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ تو اللہ نے تقویٰ کے لیے اگزامپلز بتا دی نا کہ کون کون لوگ تقویٰ والے ہیں، جو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور نبیوں پر، فرشتوں پر، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور غریبوں یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا، اور جب تنگ دستی کا ٹائم آتا ہے تو اس پر بھی شکر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ تقویٰ والے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیں، ہمیشہ میں ایک بات کہتی ہوں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو ہر چیز کا جو دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ اور پھر یہ جو یعنی کہ قتل کے بدلے میں قدر دیت اور قصاص کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم دیا ہے کہ اگر کوئی جو قتل کرے گا وہ قتل کے بدلے میں قتل ہے، اور جو کہ کسی نے غلام کو قتل کیا تو غلام کے بدلے میں غلام قتل ہوگا، اور کوئی آزاد قتل ہوا تو آزاد کے بدلے میں آزاد ہوگا، اور کوئی عورت ہے تو عورت کے بدلے میں وہی مقتولہ ہوگا جس نے اس کو قتل کیا وہ قتل ہوگی، اور اگر جو سامنے والا پرسن ہے وہ آپ کو معاف کر دے یا کچھ وہ، تو پھر آپ اس کو دیت دے دو، اور آسانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن جو کوئی زیادتی کرتا ہے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تو ہر ایک چیز کا بدلہ پورا دے گا۔ تو اے تمہارے
اور تمہارے لیے اے کل والوں بدلہ لینے کی میں ایک طرح کی زندگی ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ دیکھیں ہم لوگ کہیں گے کہ لو قتل کے بدلے میں قتل، یہ تو خون خرابہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آیات میں کیا بتا دیا؟ خون خرابہ بتا دیا، لڑائی جھگڑا بتا دیا؟ نہیں، اگر کوئی ایک دفعہ کسی نے قتل کرو کے بدلے میں اس کو قتل کر دے گا تو لوگ ڈر جائیں گے، باقی معاشرہ جو اس چیز سے دور ہو جائے گا، تو اس میں ایک طرح کی بہتری ہے تاکہ دوسری انسانیت جو ہے وہ اس چیز سے بچ جائے۔ اور دوسرا یہ کہ اچھے طریقے سے وصیت کرنا یہ متقی لوگوں پر لازم ہے۔ اور پھر یہ کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر رد و بدل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھنے اور سب کچھ سننے والا ہے۔ اس بات پہ بھی ایک وعید بھی ہے، خوشخبری بھی ہے۔ ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو غلط کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، جو ظلم کو برداشت کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی، وہ سب جانتا ہے۔ ان کے ایک طرح سے تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے نا دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور جو کوئی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے، پس وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اور یعنی کہ جو جیسے جیسے وصیت کرے اس کو اسی طرح سے کرنا چاہیے، یعنی کہ اس میں کوئی طرفداری نہیں کرنی کہ جس کے ساتھ آپ کی زیادہ محبت آپ کو نہیں، اس کے لیے وصیت زیادہ اچھی تھی، ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا ہے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچاؤ۔ دیکھیں سبحان اللہ، یہ رمضان کے مہینے میں اتنی پیاری ایک آیت نمبر 183 سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ روزے تم پر فرض ہیں۔ اور دیکھیں ہم سوچے بھئی ہمارے اوپر ہی یہ کیوں فرض ہو گئے، تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دیا کہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے نا، تو تاکہ انسان کو لگتا ہے نا کہ جب انسان کو کسی کو ایک تکلیف میں ہوتا تو اسے کہتے دیکھو تم اکیلے ہی نہیں ہو اس تکلیف میں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ فار ایگزامپل کسی کے پاس کسی کے بچے نہیں ہوتے تو اولاد نہیں ہوتی کسی کے، تو اس کو لوگ بتاتے ہیں، جب وہ کبھی پریشان ہوتا ہے تو اس کو ایگزامپل دی جاتی ہے، دیکھو اس کے بھی نہیں تھے، اس کے بھی نہیں تھے، اس کے اتنے سال نہیں تھے، وسلم کے بھی تو اتنی امہات المومنین ان میں سے اتنی کی اولاد نہیں تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا ہماری تکلیف کو کم کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور ایسے جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیے تھے، اور تاکہ تم یعنی کہ تقوی اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ کو شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ دیکھیں اور وسلم نے کیا فرمایا کہ روزہ کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، روزہ دار کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، روزہ دار شہداء کے ساتھ ہوں گے، روزہ دار کے ہر عمل کا اجر 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ایک دن کا روزہ دوزخ کی آگ سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، روزہ دار کے منہ کی بو کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں کتنی پیاری پیاری وسلم کے ذریعے سے ہمیں احادیث بتائی ہیں۔ روزہ جو ہے تزکیہ نفس کی تربیت کرتا ہے، تزکیہ نفس کے لیے بہت اچھا ہے روزہ، یعنی کہ جب انسان تقوی یعنی کہ برائی کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اس میں یعنی کہ سکت نہیں پاتا برائی کرنے کی، الحمدللہ۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کس طرح سے روزے کی گنتی کرنی چاہیے ہمیں، اور ہمیں تعداد پوری کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بیمار ہو تو وہ روزہ چھوڑے تو اس کے بعد میں اس کو پورا کر لے، اور یتیم مسکین کو جو ہے وہ ایک فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ پھر جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، یعنی کہ اگر کوئی خود یعنی کہ چاہتا ہے کہ زیادہ اگلے کو دے دے تو یہ اس کے لیے زیادہ اچھی بات ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات اس رکوع میں بتائی ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو رمضان کی فضیلت یہاں سے بھی سمجھ آتی ہے، اور قرآن کی فضیلت بھی یہاں سے سمجھ آتی ہے، اور ہدایت کی اور حق اور باطل کا فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں۔ اور جو کوئی تم میں سے رمضان کے مہینے میں ہو تو وہ روزے رکھے، جو کوئی بیمار ہو یا کسی سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کوئی آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تم پر کوئی تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو روزہ رکھتے ہیں، نیکیاں ہماری بڑھتی ہیں، اعمال ہمارا اچھا ہوتا ہے، اور ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں، ہر چیز کا اجر ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے اس کی بخشش ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں شکر گزار دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ہم لوگ تنگی سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے۔ تو اس وجہ سے ہمیں رمضان کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کوئی مشکل ہے اس میں۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہی ہوں، ان کو بتا دو فَإِنِّي قریب، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی مجھے پکارتا ہے، تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ہی ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کتنی پیاری بات بتا دی وسلم کے ذریعے کہ میں آپ کے بہت قریب ہوں، یعنی کہ کوئی دور نہیں ہوں، میں آپ کے اپنے اندر، یعنی کہ آپ مجھے محسوس کرو۔ تو
بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے، کہ کہنے لگے میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی، تو ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ دعا کرنے کے بعد جو ہے نا ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی عورتوں سے صحبت کرنا، یعنی کہ اس میں صحبت کا ہے کہ رات میں روزے کے لیے صحبت کرنا حلال ہے، لیکن دن میں جو ہے نا جماع کرنا جو ہے وہ حرام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور خیانت نہیں کرنی دن میں، اور بوس و کنار ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اور جب اعتکاف میں ہو تو کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں ان کے قریب نہ جاؤ، بات کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے کہ رشوت لینا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، یعنی کہ غلط طریقے سے نا مال کھانا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ حلال اور پاک مال جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور دوسروں کے مال میں سے مطلب نہیں کھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو ڈر سے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی چور راستے ڈھونڈنے سے بیسیکلی منع کیا گیا ہے، کہ یعنی ہم لوگ اگر کامیابی چاہتے ہیں نا تو کمپلیٹلی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی فرما برداری کرنی ہوگی، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور ذاتی نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ذاتی کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ اس میں یہ ہے کہ جو یعنی کہ ایسا ہوتا نا کہ ہم لوگ اپنی دشمنی کی خاطر یہ کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑ رہے ہیں، تو ایسے صحابہ کرام کو کہ یہاں پہ اگزامپلس دی۔ ایک دیہاتی آدمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کیا، یا وسلم آدمی دولت کے لیے لڑتا ہے، اور آدمی نام کے لیے لڑتا ہے، اور آدمی اپنا مرتبہ دکھانے کو لڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس لیے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا ہے۔ تو اور یہ کہ اور انہیں قتل کرو جہاں بھی ان کو پاؤ، اور انہیں بھی نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ سے بھی قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اور تم مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام میں لڑائی کرنے سے جو ہے نا منع کیا ہے، اور اگر وہ باز آ جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ ان کو ایک دفعہ سمجھاؤ، یعنی کہ کسی کو بھی سمجھانا چاہیے پہلے، اور اگر وہ باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بخش دیتی ہے، ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اور فتنہ فساد اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو وہ تو قاتل ہے، وہ تو مرڈرر ہے، مرڈر اس نے کیا ہے، بھائی وہ یعنی کوئی گناہ ہے۔ حالانکہ کوئی فتنہ پھیلاتا ہے، کوئی لڑائی پھوٹ ڈالتا ہے کسی میں، دو بھائیوں میں آپس میں لڑائی کرتا ہے، تو ایسا لوگ جو ہے وہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ حرمت والا مہینہ کون سا ہے؟ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے، اور تمہاری تمام حرمتوں کا قصاص ہے، چنانچہ تم پر زیادتی کرتا ہے جو تم پر زیادتی کرتا ہے، تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی کہ اس نے تم پر زیادتی کی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اتنی زیادتی کرنی چاہیے، فار ایگزامپل جتنی کہ اگلے نے کی ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی نے آپ کو بولا کہ آپ نے میرے ساتھ برا کیا ہے، تو آپ سے کہو کہ آپ نے بھی میرے ساتھ برا کیا، اور اگر آپ یہ کہو کہ آپ نے میرے ساتھ برا کیا، آپ نے میرے ساتھ بدتمیزی کیا، اور مطلب یعنی ایک چیز کے بدلے میں ایک دو چیزیں اور ایڈ کر کے آپ کہو، اور آپ کہو کہ میں نے بدلہ لیا، نہیں، آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کر لی ہے۔ یعنی کہ بدلہ صرف اتنا کا اتنا ہی ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہو تو یعنی کہ اب دیکھیں حرمت والے مہینے یہاں پر ہے کہ حرمت والے مہینے کون سی؟ قعد، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرام ہیں۔ اس میں جنگ، جدال اور غارت گری منع تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے ہاتھوں میں ہلاکت میں نہ پڑو، اور نیکی کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بے حد پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو 700 گنا کر کے دیا جائے گا جو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، یعنی کہ احسان کرنے والوں کو سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ یعنی کہ جو کام اس کے ذمہ نہیں ہے، احسان یہ ہے نا اس کے بڑھ کر کرنا، جو کام آپ کے ذمہ نہیں ہے، جو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ اس کو بھی احسن طریقے سے کر رہے ہو، اور اچھا کرنے کے لیے، اپنے عمل کو اور اچھا کرنے کے لیے کر رہے ہو، تو یہ احسان کے درجے میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اور کوشش کریں ہر دن، وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں، وہ 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما، دوسرا کہتا ہے اللہ روک کر رکھنے والے کی مال کو ضائع فرما، استغفر اللہ۔ تو ہمیں کبھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہوئے یہ نہیں سوچنا ہے کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہے ہیں شاید ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی، نہیں، فرشتے بھی دعا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ دینے والوں کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، اور ان کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔
اور حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، پھر تمہیں روک دیا جیسے قربانی کا جو بھی جانور میسر ہو ذبح کرو، اپنے سروں کو منڈواؤ اور اپنے مقام تک نہ پہنچے۔ پھر جو کوئی تمہیں بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی کا فدیہ دے۔ پھر جو تمہیں امن میں ہو، جو کوئی عمرے سے حج سے فائدہ اٹھائے تو قربانی سے جو میسر ہو، تو جو قربانی نہ پائے 3 دن کے روزے رکھے اور 7 دن کے، اور اس وقت تم واپس آؤ پورے 10 ہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جس کے عیال مسجد حرام کے قریب رہائشی نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں پورے احکامات جو ہیں نا وہ ہمیں بتا دیے ہیں۔ اور پھر یہ حج کے مہینے میں کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہے، چنانچہ جو شخص ان میں حج فرض کر لے تو حج میں نہ کوئی شہوانی فعل ہو، نہ کوئی نافرمانی ہو، اور یعنی کہ جب کوئی حج کے دنوں میں ہوگا تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ جماع نہیں کرے گا، کوئی برا عمل نہیں کرے گا، اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرے گا، اور زیادہ راہ لے لو، یقیناً بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے۔ یعنی کہ دیکھیں زیادہ راہ لینا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک بہترین چیز ہے، یعنی کہ اپنا سامان کر لینا نا، اپنے پہلے سے پریپریشن کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ لیکن بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے، اور بہترین زیادہ راہ تقویٰ یعنی کہ دیکھیں ہم لوگوں نے ہم اس دنیا میں بھی تو ایک سفر میں ہے نا، اور جب ہم اللہ تعالیٰ ہم اس دنیا میں سفر میں ہیں تو پھر جب سفر میں ہے اور ہمیں زیادہ راہ کیا لینا ہے، ہمیں نیکیوں کو، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، ہمیں نیکیوں کو زیادہ راہ کے طور پر اپنانا ہے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہمیں اکٹھی کرنی ہے، کیونکہ قبر میں ہم نے جانا ہے، اور اپنے ساتھ اپنے اعمال کو میں زیادہ راہ کے طور پر ہمیں نیکیاں لے کے جانی ہیں، اور قیامت کے دن ہم نے کھڑے ہونا ہے تو اس وقت ہمارے پاس ہمارا زیادہ راہ ہونا چاہیے۔ تو بہترین زیادہ راہ کیا ہے؟ تقویٰ، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہنا اور نیک کام کرنے کی کوشش کرنا۔ پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ۔ دیکھیں جب ہم اپنے گھر والوں کو جس طرح سے یاد رکھتے ہیں نا ہر ٹائم، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اگزامپل کتنی پیاری دی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو کبھی کسی حالت میں بھی کہیں پر بھی ہوں اپنے گھر والوں کو نہیں بھولتے ہیں، تو بالکل اسی طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر لوگوں میں سے جو کوئی کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے، تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو دنیا کی زندگی میں دنیا کے لیے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ مال طلب کرتا ہے، اولاد طلب کرتا ہے دنیا کے لیے، تو اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، اسے دنیا میں ملے گا لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ لیکن جو کوئی یہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی کہ جو دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی دونوں مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو ایسا جو شخص ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں ہیں۔ اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور پھر جو شخص 2 دن میں جلدی کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، جو تاخیر کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں سب نے اکٹھے ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی کہ حشر کا خوف رکھے اپنے دل میں۔ اور لوگوں میں سے جو کوئی اس بات جس کی بات دنیا کی زندگی میں اگر کوئی بہت سخت یعنی کہ ایک بہت سخت طبیعت کا انسان ہے اور جس سے لوگ ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے بھی نرمی سے بات کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر حال میں نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے کہ فساد پھیلائے اور کھیتوں اور نسلوں کو برباد کرے، تو اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں جو کھانے پینے میں یعنی کہ رزق میں، اور جو لوگوں میں اور لوگوں کی نسلوں کو یعنی کہ لوگوں کو یعنی کہ نوجوان لوگوں کو اور بچوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسا شخص فسادی ہے، تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ فساد جو ہے نا اس سے ہم پورا کا پورا بچنے کی کوشش کریں۔ اور جب کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اس کی عزت سے گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے، چنانچہ اس کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اچھا، اور جو کوئی اور لوگوں میں سے کوئی جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جان تک پیش دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ دیکھیں یہ آیت سیدنا صہیب رومی کے بارے میں ہے کہ یہ مکہ میں اسلام لائے، ہجرت کی تیاری کی، تو لوگوں نے کہا تم اپنی دولت کے ساتھ نہیں جا سکتے، اگر جانا چاہتے ہو تو دولت یہاں چھوڑو، اور انہوں نے تمام دولت ان کے حوالے کر دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ان کے حق میں نازل فرمائی، سبحان اللہ۔ سیدنا عمر سے اور دوسرے صحابہ کرام کی ملاقات ان سے ہرا کے گرد و نواح میں ہوئی، اور انہوں نے کہا سودا نفع بخش ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا صہیب نے اس سودے میں بہت ہی نفع کمایا، سبحان اللہ۔ یعنی کہ جب ہم
اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنا تمام مال چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کو عزیز رکھتے ہیں، تو یقیناً یہ بہت بڑا نفع کا سودا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کوئی چیز اپناؤ اور کوئی چیز نہیں اپناؤ، ایسے نہیں کرنا۔ صحابہ کرام بھی میں سے کچھ بھی ایسے، اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کچھ چیزوں کو اپنانا چاہتے تھے اور کچھ چیزوں کو نہیں اپنانا چاہتے تھے، اور آج بھی ایسا ہے۔ آج ہم دیکھیں تو ہم لوگ بھی اس طرح کے ہی ہیں۔ ہم لوگوں کو کچھ اعمال ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے تھوڑے سے مشکل ہیں عمل کرنے کے لیے، تو ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، یہ ہم نہیں اپناتے، یہ ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، ہم اس کو نہیں کریں گے۔ اور جو چیز ہمیں تھوڑی سی آسان لگتی ہے وہ، اور جو چیز ہمارے حق میں ہوتی ہے اس کی وہ والی حدیث یاد کر لیتے ہیں، اور جو حدیث ہمارے حق میں نہیں ہوتی تو مطلب ان کے بارے میں کہتے ہیں نہیں، دین اتنا سخت بھی نہیں ہے، دین اتنا سخت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مغفرت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور وہ انتظار نہیں کرتے کہ ایک اللہ تعالیٰ اور فرشتے ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں آئیں اور وہ کام پورا کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سارے معاملات لوٹنے والے۔ یعنی کہ اس وقت یہ تھا کہ بہت سارے معجزات اور بہت ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی یہ لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ فرشتے کیوں نہیں آئے تھے۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی فرشتے آ جائیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے اگر فرشتے آ جاتے تو جیسے پہلے آتے تھے فرشتے، اگر آ جاتے تو ان کا کام تمام ہو جاتا، یعنی کہ عذاب لے کر آنا تھا فرشتے نے، کیونکہ جب بھی پچھلی قوموں پر فرشتے آئے ہیں وہ پھر عذاب لے کر آئے ہیں، اور پھر قومیں جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی، جو ہے نا اس صفائے ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ اور بنی اسرائیل کو پھر یاد دلوایا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی کھلی نشانیاں دی تھیں، اور وہ ہر نعمت کے بدلے میں تو وہ کیا کرتے تھے، یعنی کہ ان کو کتنا 12 چشموں کا بھی، ان کو من و سلوہ بھی، اور ان کو فرعون سے نجات دی، سمندر کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قدر ان کو تورات بھی دی، اور انہوں نے مطلب شرک کیا، مطلب ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یعنی کہ، اور وہ پھر کیا کرتے تھے، پھر وہ مذاق اڑاتے تھے انبیاء کرام کا، اور پھر ان کو ایون ناحق قتل بھی کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کی زندگی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے۔ دیکھیں دنیا کی زندگی کی رنگینیوں میں ہمیں کھونا نہیں ہے، دنیا کی زندگی خوشنما ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں رکھتے، وہ دنیا سے مراقبت رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے حساب رزق دے سکتا ہے۔ ہمیں اس چیز کے لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو امیر ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ رزق دے سکتا ہے۔ اور وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں اس کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا کہ اس کے مال میں اس کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا کہ اس نے کھایا اور ختم کر دیا، پہنا اور پرانا کر دیا، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے پاس آخرت کے لیے وہی بچتا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی راہ پر چل پڑا ہے اور وہ آزمایا نہیں جائے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو تھے ان کو بھی ایک ٹائم آیا تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ سے مدد و طلب کیوں نہیں کرتے، کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ ان کی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی ان کے لیے، تو پھر اللہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ مطلب تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو گیا، حالانکہ تم پر ایسے حالات بھی نہیں آئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر گزر چکے ہیں۔ یعنی کہ کس طرح سے کہ ان لوگوں کے مطلب لوہے کی کنگھیاں ان کے اوپر یعنی کہ چلا دی جاتی تھیں ان کی کھالوں کے اوپر، اور وہ بری طرح ہلا دیے گئے تھے، اور یہاں تک کہ رسول بھی اور وہ لوگ بھی جس کے سامان کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، سن لو یقینا اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آزما رہا ہوتا ہے کہ کون انسان جو ہے وہ کتنا صبر کرتا ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کرا، کہہ دو وہ جو مال تم خرچ کرو وہ والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، جو بھلائی تم کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں ہمیں مال کے خرچ کرنے میں سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو دیکھنا ہے، اور یعنی کہ ہمارے پاس مال ہے تو اس پہ سب سے بہترین یہی ہے کہ ہم اپنے والدین پر خرچ کریں، پھر رشتہ داروں یعنی اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کریں، پھر یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے۔ یا جو ہے نفلی خیرات کے بارے میں ہے نا، یہ صدقہ کے بارے میں ہے کہ ایک تو زکوٰۃ ہے نا، تو زکوٰۃ تو فرض ہے، تو یہ نفلی خیرات کے بارے میں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدہ پر، والد پر، بہن پر، بھائی پر، درجہ بدرجہ قریبی عزیزوں پر خرچ کرے۔ اس کے بعد ہے
تم پر قتال فرض کیا گیا حالانکہ تم اسے ناپسندہ سمجھتے ہو، یعنی جہاد جو ہے، جہاد میں ظاہر ہے کہ جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم قتال کو ناپسند کر رہے ہو، تو یہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ کیا چیز ہمارے حق میں بہتر ہے اور کیا چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہم جس کو برا سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر ہو، اور جس کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ اس لیے ہمیشہ یہ آیت بہت اس چیز کو، ہمیشہ جب بھی کبھی مایوس ہو، پریشان ہو کہ ہمارے ساتھ یہ برا کیوں ہو رہا ہے، تو اس ٹائم اس آیت کو ہمیشہ مائنڈ میں رکھیں۔ آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کرنے کے بارے میں سوال کرتا ہے، آپ کہہ دیں اس میں قتال کرنا کبیرہ گناہ ہے، یعنی کہ حرمت والے مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے اور مسجد حرام سے میں جا کے قتل کرنا یہ بہت بہت بڑا گناہ ہے، اس حال میں کہ کافروں میں ان کی آخرت بھی ضائع ہو جائے گی اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے اگر وہ اس طرح کا کام کریں گے، کبیرہ گناہ کریں گے۔ تو جن لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو صحابہ کرام تھے وہ بہت مشکل میں تھے، بہت تکلیف میں تھے، اور یہاں کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک جگہ پہ بہت تنگ دستی میں رہ رہا ہے اور وہ کچھ بھی کرتا ہے تو اس کا پراپر سے نہیں ہوتا، تو اگر وہ ایک جگہ سے کسی دوسرے شہر میں موو کر جائے تو سم ٹائم اس کے حالات جو ہے نا وہ اس سے بدل جاتے ہیں۔ تو سلم جو ہے ان وسلم کے دور میں بھی یہ تھا کہ صحابہ کرام بہت تکلیف میں تھے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے کا حکم دیا تھا۔ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے تو آپ ان سے کہتے دونوں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا حرج کریں، آپ کہہ دیں کہ ضرورت سے زائد ہو، اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ دیکھیں یعنی شراب اور جوا، جس میں یہ کہ شراب یعنی کہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کی تھوڑی مقدار نشہ پیدا کرے اس کی زیادہ مقدار بھی حرام ہے، تو شراب اور جوئے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا لالچ ہوتا ہے، تو اس لیے جوا بھی حرام ہے، اور شراب جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس کا کسی نہ کسی لیول پہ تھوڑا بہت فائدہ ہے شراب کا، شاید وہ کسی میڈیسنز وغیرہ کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن وہ تھوڑا ہے اور اس کا نقصان زیادہ ہے، تو جس چیز میں نقصان زیادہ کا اندیشہ ہوتا ہے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے منع کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس چیز سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور شراب اور جوئے سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ ہمیں معاف کرے، اور بہترین صدقہ وہ جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد اور ابتدا آدمی اس سے کرے جس کی کفالت تمہارے ذمے ہو۔ اب دیکھیں یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی پیسہ ہے وہ سارا اگر دے دیتے ہیں اور جو پھر اپنی خرچ کرنے کے لیے جب نہیں ہوتا تو ان کو پھر افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کیوں کیا تھا اس ٹائم، بھلا ہم یہ نہ کرتے، تو وہ یعنی وہ نیکی پھر ضائع ہو جاتی ہے نا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ پہلے اپنے ساری ضروریات پوری ہو جائیں، اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو دنیا اور آخرت کے بارے میں آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دو کہ کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بھلائی کا کام ہے، اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو۔ یعنی کہ کچھ لوگ تھے وہ اس ٹائم جو یعنی کہ یتیموں کا مال ان کے پاس تھا، اور وہ مطلب یعنی کہ ان کے لیے یہ حکم تھا کہ اگر وہ آپ کے ساتھ کھا رہے ہیں تو ان کے مال میں سے تھوڑا بہت آپ خرچ کر سکتے ہو ان کے اوپر، اس سے کچھ نہیں ہوگا اگر وہ تھوڑا بہت آپ بھی کھا لو۔ یعنی کہ کچھ صحابہ کرام نے بالکل ہاتھ روک لیا تھا، وہ بالکل ان کے ساتھ بھی نہیں کھاتے تھے اور ان کو الگ کر کے بٹھا دیتے تھے کہ کہیں ہمارے اوپر عذاب نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ جتنا ڈرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ تھوڑا بہت ملا بھی لو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک اس حد تک کہ جس میں کہ ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو رہی ہو۔ اور تم پھر نکاح کے بارے میں ہے کہ کن لوگوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، مومن لونڈی ایک مشرک عورت سے بہتر ہے، تو یعنی کہ غلام لونڈی جو ہے جو آزاد بھی نہیں ہے وہ بہتر ہے ایک مشرک عورت سے، اور چاہے تمہیں مشرکہ اچھی بھی لگے، اور مشرک مردوں سے بھی نکاح نہیں کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اس طرح مومن غلام بہتر ہے اس سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کھول کر بیان کرتی ہے تاکہ جو ہے نصیحت حاصل کی جائے۔ تو آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دو وہ گندگی ہے، چنانچہ حیض میں عورتوں سے الگ رہنے کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ظلم جو ہے یعنی کہ بہت سا گناہ کرتے تھے اپنی بیویوں سے، لیکن جمع نہیں کرتے تھے حیض میں، اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، جہاں سے چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ اور اپنی جان کے لیے عمل آگے بھیجو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جان لو یقین اللہ تعالیٰ تم سے ملاقات کرنے والے ہیں۔
یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ یعنی کہ عورتیں ہیں تو آپ کے اوپر جب مرضی وہ حلال ہیں، جب مرضی آپ ان کے ساتھ رہو، جمع کرو، کوئی اس میں حرام نہیں ہے، جبکہ حیض کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، نہ تم نیکی کرو گے اور نہ تم گناہوں سے بچو گے، نہ تم لوگوں کے درمیان اصلاح کرو گے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی کہ کچھ لوگ ان کے عرب میں بہت عادت تھی نا کہ وہ قسم، ہر بات میں قسم اٹھایا کرتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ کی قسم کو بیچ میں لے آیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو بیچ میں نہ لاؤ۔ پھر ہم نے فرمایا اللہ کی قسم، اگر اللہ نے چاہا تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی قسم کھا لوں اور پھر بعد میں مجھ پر واضح ہو جائے اور اس کے سوا کوئی دوسری چیز اس سے بہتر ہے تو پھر میں وہی نہ کروں جو بہتر ہے۔ میں قسم توڑ دوں گا اور وہی کروں گا جو بہتر ہے اور قسم توڑنے کا کفارہ ادا کر دوں گا۔ تو یہ سلم نے ہمیں سکھایا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لوگوں قسموں پر تمہیں نہیں پکڑتا، جیسے سم ٹائم کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، قسم سے ایسا ہو رہا تھا، قسم سے میں وہاں گئی تو میں اتنا تھک گئی، قسم کوئی بھی چیز، مطلب عرب کی بھی عادت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تقیہ کلام تھا قسم اٹھانا نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی کہ اس پر آپ کا کوئی عام جو چھوٹی موٹی قسمیں ہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے، سبحان اللہ۔ اور جو لوگ اپنی عورتوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھے، انہیں 4 ماہ تک انتظار کرنا ہے، اور پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ اگر کوئی قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے کبھی جماع نہیں کروں گا، یعنی کہ تو پھر اگر وہ 4 ماہ گزر جائیں تو اس طرح وہ اس کی بیوی نہیں رہے گی، تو اگر اس میں رجوع کر لے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے، اور اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں۔ اب اس میں یعنی کہ کچھ لوگ یعنی کہ ہمیں ان کو چھپانا نہیں چاہیے، اگر وہ پریگننٹ ہیں تو 3 حیض تک وہ ویٹ کریں، اور پریگننٹ ہیں تو پتہ چل جائے ان کو اور وہ اس چیز کو ہائیڈ کریں کہ یعنی وہ پریگننٹ ہے، تاکہ ان کا جو طلاق ہے وہ ہو جائے۔ ایسا نہیں کرنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے رہیں اور اس کے شوہر اس کے دوران میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی کہ بجائے اس کے کہ وہ کہیں اور ان کے گھر والے جو ہیں اس بات پہ خفا ہو کر کے طلاق دے دی تھی ایک بار، تو اب ہم اپنی بیٹی کو نہیں بھیجیں گے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شوہر سب سے زیادہ حقدار ہے، اگر کہ وہ واپس اسی ٹائم میں اس کی عدت کے دوران میں اس سے، یعنی کہ وہ جو اس کا ٹائم پیریڈ چل رہا ہے 3 ماہ کا، اس میں ہی اس کو واپس یعنی کہ بیوی کے طور پر قبول کرنا چاہتا ہے، تو یہ زیادہ اچھی بات ہے کہ اس کو انہی کے پاس واپس بھیج دیا جائے۔ تو کیونکہ ایک عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے بار بار ایک جگہ پہ نکاح ہوا پھر کسی اور جگہ پر، تو ایک تکلیف سے گزارنے سے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے ایک عورت کو۔ رجعی طلاق 2 بار ہے، یا پھر یا تو اچھے طریقے سے روک لینا ہے یا نیکی کے ساتھ رخصت کر دینا، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم اس میں سے لو جو کچھ بھی تم ان کو دو۔ اور یعنی کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اچھے طریقے سے رخصت کر دو ان کو، دے دلا کے، مطلب ایسے نہیں کہ مطلب ان کو اچھے طریقے سے، اور ان کو اپنے پاس رکھو۔ طلاق کے بارے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے طلاق ہوئی، چاہے رات ہے چاہے دن ہے، جو بیوی ہے وہ وہیں سے ایک طلاق ہوئی ہے اور وہ وہاں سے نکل جاتی ہے اس گھر سے کہ بھئی میرا اب اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا، ایسے نہیں ہے۔ اس کو جب تک کہ طلاق کی عدت کمپلیٹ نہیں ہو جاتی اس کو وہاں سے نہ جانے کا حکم ہے، اس لیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں دوبارہ ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، تو اس لیے یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ خلا بھی لے سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ظالم ہے، اللہ تعالیٰ کو ظلم کرنا بالکل پسند نہیں ہے۔ اور اگر تیسری طلاق دے دے اور اس کے بعد اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور دوسرے شوہر، یعنی کہ اس وقت طلاق واقع ہو جائے گی جب وہ 3 طلاقیں ہو جائیں گی، اور تیسری طلاق جو ہے نا اس پر وہ کوئی عدت نہیں ہوتی، وہاں پہ وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے اور وہ بیوی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اور واپس میں رجوع کریں گے تو وہ ایسے رجوع نہیں کر سکتے جب تک کہ بیوی جو ہے کہیں اور نکاح نہ کرے اور وہاں سے یا تو اس کی ڈیتھ ہو جائے یا پھر وہ اس کو طلاق دے دے، تو پھر وہ واپس جو ہے نا اس ہسبینڈ سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور جب عورتوں کو طلاق دو تو جب وہ عدت کو پہنچ جائیں تو ان کو اچھے طریقے سے چھوڑو، انہیں تکلیف دینے سے ان کے لیے روک نہ رکھو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو،
یقیناً ایسا کرنا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ یعنی کہ کچھ لوگ ایسا کرتے تھے کہ کرتے ہیں اب بھی، تب بھی ایسا کرتے تھے کہ ایک طلاق دے دی اور پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی اور پھر رجوع کر لیا، اس طرح جاری مطلب رکھتے تھے کہ یعنی اس طرح بہت تکلیف پہنچتی ہے عورت کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے سختی سے منع کیا ہے۔ دودھ پلانے کے لیے رضاعت کے حوالے سے ہے کہ اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں، اور 2 سال کی مدت جو ہے وہ پوری کرے، اور باپ کے ذمہ ہے کہ عورتوں کو کپڑا بھی دیں اور کھانا کھلائیں، اور یعنی کہ ان کو تکلیف سے زیادہ مطلب ان سے کام نہیں لیں، اور یعنی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو خود دودھ پلانا چاہتے ہے، اس سے دور کر دیا جاتا ہے، تو یہ کہ ماں کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے، اور اگر دونوں ہسبینڈ وائف دونوں خوشی سے دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو وہ اور بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 2 سال کا وقت مقرر کیا ہے، اور 2 سال کے بعد اگر کوئی دودھ پلاتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ وہ اس سے ہڈیاں کمزور ہونے لگ جاتی ہیں، اور یعنی کہ اگر کوئی ڈیتھ ہو جائے تو عدت کتنی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا 4 مہینے اور 10 دن ہے عدت کا ٹائم نا، اور اس کے عدت کمپلیٹ ہو جانے کے بعد جو ہے آپ کوئی اور نکاح کر سکتے ہو، اور عدت میں جو ہے وہ میک اپ کر کے رہنا اور بہت باہر آنا جانا یہ اتنا زیادہ عام نہیں ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ کوئی بہت مجبوری ہو۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپاؤ، اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم لازماً انہیں ضرور یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ کوئی یعنی کہ یہ کہ اگر عدت کا ٹائم چل رہا ہے اس کے بیچ میں کسی کے ساتھ آپ لوگوں کو کمٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے کہ ہم آپ سے نکاح کر لیں گے جیسے عدت کمپلیٹ ہوگی، تو یہ چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، ڈھکی چھپی دوستی کرنا، اور یعنی کہ ولی اور ماں باپ کے ہوتے ہوئے آپ مطلب کسی کے ساتھ کمٹمنٹ ایسے کرو کہ چھپ کے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جب تم پر کوئی گناہ کرتا عورتوں کو طلاق دے تو اگر تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا تو ان کا مہر تک مقرر نہ ہو تو ان کو کچھ سامان دے دو، یعنی کہ اگر جمع نہیں ہوا اور یعنی کہ طلاق ہو گئی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ان کو پھر بھی دے دو، تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ اور اگر تم نے انہیں طلاق دے دی اور اس سے پہلے کہ تم نے ہاتھ لگاؤ ان کے لیے مہر بھی مقرر کر چکے تو جو تم نے مقرر کیا اس کا نصف ہے لازم ہے، مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دے یا وہ مرد معاف فرما دے، تو یہ چیز جو ہے تقویٰ کے قریب ہے اگر ایک دوسرے کو آپ لوگ معاف کر دیتے ہو۔ دوسرا یہ کہ سب نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بن جاؤ۔ دیکھو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا درمیانی نماز کی ظہر اور عصر کی نماز بنتی ہے، اور اس میں انسان کاموں میں بزی ہوا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ فضیلت بتائی ہے، اور اس کے لیے زیادہ بتایا کہ فوراً سے کھڑے ہو جاؤ جیسے ہی اذان ہوتی ہے، اور یعنی کہ جب بھی انسان خوف میں ہو پریشانی میں ہو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان کو طلاق دی ہے ان کو کوئی سامان کپڑے وغیرہ دلا کر ان کو بھیجنا چاہیے، رخصت کرنا چاہیے۔ اور آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر اس نے انہیں زندہ کیا، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر تم نے اسے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ موت کے ڈر سے وہ کسی جگہ سے نکل جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ موت اس کا پیچھا چھوڑ دے گی، تو جب اس کے لیے موت کا وقت مقرر ہو چکا ہے تو وہ اس کو آئے گی، اس لیے اس خوف سے کہیں کوئی جگہ چھوڑ دینا یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو اور جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے سو وہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کے لیے کئی گناہ کرتا، اللہ تعالیٰ ہی تنگی اور شادی پیدا کرتا ہے، تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اب دیکھیں قرض حسنہ سے کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ یہ سمجھا کہ قرض حسنہ لو، اللہ تعالیٰ کا کہ آپ لوگوں کا رب جو ہے اتنا غریب ہے کہ وہ آپ لوگوں کو قرض حسنہ مانگ رہا ہے، نہیں، قرض حسنہ انسانوں کے اپنے لیے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت غفور الرحیم ہے، بہت غنی ہے۔
نفاق سے مال کم نہیں تھا۔ وسلم نے فرمایا ہے صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور بندے کے معاف کر دینے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے کسی کو بادشاہ بنا دیں، اور جب انہوں نے ان سے کہا گیا کہ جنگ کرو تو گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے نکالا گیا ہے۔ جب ان پر جنگ فرض کی تھی تو ان سے تھوڑی تعداد کے علاوہ باقی سب پھر گئے، یعنی کہ جب قتال کا حکم ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تو وہ پھر گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے نبی نے ان سے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا۔ انہوں نے جواب دیا ہم پر اس کی حکومت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، یعنی کہ انہوں نے ہیلے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے نا۔ نبی نے کہا بلا شک اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چنا ہے اور اسے علمی اور جسمانی فراخی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی لیڈر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آتا ہے، اور کسی کو بادشاہت، عزت یا شہرت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ملتی ہے۔ ان کے نبی نے کہا اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہوگی، اور علیہ موسیٰ اور علیہ ہارون کی باقیات ہوں گی، اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، بلا شک اس میں تمہارے لیے یقیناً نشانیاں ہیں۔ اور جب طالوت فوجوں کے ساتھ جدا ہوا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں یقیناً ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، چنانچہ جس نے اس میں سے پیا وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا تو یقیناً وہ میرا ہے، مگر جو کوئی اسے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ یہاں پر پھر ایک آزمائش تھی کہ انہیں پیاس لگی ہوئی تھی، سامنے نہر تھی اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اس میں سے پانی نہیں پینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی۔ چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جنہوں نے صبر کیا تھا وہ بہت تھوڑے لوگ تھے۔ تو سیدنا برا نے بیان کیا کہ ہم اصحاب محمد آپس میں یہ گفتگو کرتے تھے کہ اصحاب بدر کی تعداد بھی اتنی ہی تھی جتنی اصحاب طالوت کی تھی۔ انہوں نے آپ کے ساتھ نہر فلسطین پار کی تھی اور ان کے ساتھ نہر کو پار کرنے والے صرف مومن ہی تھے، یعنی 310 پر کئی آدمی۔ اور جب حضرت طالوت اور ان کی فوجوں کے آمنے سامنے تو انہوں نے دعا کی ہے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، یعنی کہ ہمیں ہمیشہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا کرنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں شکست ہوئی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت اور حکمت عطا فرما دی، اور جتنا چاہا اس نے اسے علم بھی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین پر فساد سے بھر جاتی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگ بھی ایسے پیدا کیے ہیں جو کہ برائی کو ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء کرام ہیں وہ ہمیشہ حق کی تعلیم دینے کے لیے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آج اس سیکنڈ پارے کا ہمارا اختتام ہو رہا ہے دورہ کا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو چیزیں بھی ہم نے سیکھیں، طلاق کے مسائل، رضاعت کے مسائل، اور پھر قبلہ کے مسائل، اور یعنی کہ ان سب چیزوں میں ہمیشہ ایک چیز جو بہت کامن رہی ہے وہ یہ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ سورہ بقرہ میں ان چیزوں کا بہت ذکر ہے، اور پھر یہ کہ اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ چاہے وہ تعداد میں تھوڑے بھی ہوں تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو جن کی نیت خالص ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو خالص کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور اس رمضان میں ہم یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو خالص کر دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔